بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے طارق اسماعیل ساگر۔ ناظرین کرام، پاکستان میں جب ہمارے جو بزرگ تھے جو بڑے فرسٹریشن کا شکار ہوا کرتے تھے نا، وہ ایک بات کہا کرتے تھے بہت تنگ آ کے کہ یار چنگا سے انگریزاں کی حکومت رہتی۔ اب میں یہ سن رہا ہوں اپنی جوانی میں اور بڑھاپے میں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بڑی فرسٹریشن میں کہ چنگا یار پاکستان کا ٹھیکہ دے دو چین نو۔ اچھا، پاکستان نے اپنا ٹھیکہ تو چین کو نہیں دیا، لیکن حالات کے جبر نے یا جو مکافاتی عمل ہے، قدرت کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے وہ چاہتی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری اصلاح کسی صورت ہو جائے۔ جس طرح وہ کبھی لکھا تھا نا علامہ نے کہ پاسباں ہے آیاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی جو بیرونی سفارتکاری کی جو پالیسی ہے وہ چین کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ چین پاکستان کے دوست سفارتکار کی حیثیت سے پاکستان کے لیے جو آسانیاں پیدا کر رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ $400 بلین ایران کو دینے کے بعد اس نے جس طرح پاکستان کے ازلی دشمن اور ایک مستقل بیماری جو دہشت گردی کی ہمیں لگائی ہوئی تھی انڈیا نے، اب تو دیکھیں نا UN نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں بھی بتا دیا ہے کہ جو انڈیا سے جو افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ انڈیا سپانسر کر رہا ہے۔ یہ تو UN کی تحقیقاتی رپورٹ نے بھی بتا دیا، میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا۔ ناظرین کرام، ایران سے انڈیا کا نکلنا پاکستان کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کاش کو اسٹریٹجی کا ماہر آپ کو بتا سکے، میں تو ڈھنگ سے آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ عرض یہ ہے کہ اب یہاں سے انڈیا کی چھٹی ہونے کے بعد ہمارا ایک مطلب ہمیں کچھ سکھ کا سانس آیا ہے۔ نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دو برابر کے اڈے تھے، افغانستان اور ایران، چاہے کچھ بھی ہے، میں ماضی کی بات کروں، اللہ کرے آگے حالات ٹھیک رہیں۔ اب چین نے ایک ہم پہ بڑا احسان اور کر دیا، اب چین گیا ہے بنگلہ دیش۔ صورتحال یہ ہے جناب کہ پچھلے کوئی 2 ماہ سے انڈین جو ہائی کمیشن ہے وہ کو 25-30 درخواستیں کر چکا ہے حسینہ واجد صاحبہ سے ملاقات کی، وہ ٹائم نہیں دے رہی۔ انڈیا کے جاری منصوبے بنگلہ دیش میں بند ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو موو ہوئی ہے، انہوں نے جو دعوت دی ہے ان کو، حسینہ واجد کو پاکستان کے دورے کی، یہ دیکھیے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے تاریخ کا جبر بھی ہوتا ہے، لیکن جو بڑی قوم جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آنے والے لوگوں کو اپنی عظمت کے نشان چھوڑنے ہوتے ہیں، کوئی بڑی پالیسی دینی ہوتی ہے، کوئی بڑی اچیومنٹ دینی ہوتی ہے، وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو بظاہر چونکا دینے والا ہوتا ہے، ہمارے لیے بڑا پریشان کن ہوتا ہے۔ دیکھیے 2nd ورلڈ وار میں انہوں نے کتنے بندے ایک دوسرے کے مارے، میرا خیال ہے کہ کوئی 60-70 لاکھ سے اوپر یہ تعداد ہے، اور آج پورا یورپ ایک ملک بنا ہوا ہے، تو اب امریکہ نے انگلی دے کے اس کو بیوقوف بنا دیا ہے، ان کو برطانیہ کو، اور وہ اپنی الگ حیثیت پہ چلے گئے دوبارہ واپس، اور کنفیوز فیصلہ ہے بھی ان کا۔ ہمارا بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری بدقسمتی، بدعمالی، غلطیاں جو بھی سے کہیں، میں نے تو اس پہ آپ کو بتا 5-6 کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اس ٹوٹے ہوئے بازو کو کسی بھی طرح اپنے گلے سے لگا لیں۔ اگر ہم نے یہاں ساؤتھ ایشیا میں سروائیو کرنا ہے، ذرا آنکھیں کھولیں
بنگلہ دیش کے پاس کوئی جنگل، پہاڑ، وادیاں، یہ ذخائر اور یہ جو زمین دوز خزانے کو تیل کچھ نہیں ہے. دریائیں، طوفان ہیں، اور بڑے بڑے خطرناک طوفان آتے ہیں وہاں پہ. لیکن میں صرف 2021 کی آپ کو یہ سنا دوں کہ جو وزیر خزانہ ان کے مصطفیٰ AH مصطفیٰ کمال، انہوں نے 5230 ارب ٹکے کا بجٹ پیش کیا ہے 2021 کا. خیال رکھیے کہ ڈالر پاکستان میں نا ایک ڈالر 165 روپے کا ہے، بنگلہ دیش میں 85 ٹکے کا ڈالر ہے، اور ہمارا بجٹ ہے 7130 ارب روپے کا. اس میں 4000 ارب جو ہے نا وہ قرضہ ہے غیر ملکی، اور بنگلہ دیش کا جو بجٹ ہے اس میں ایک چوانی بھی قرضہ نہیں ہے. ہم سے 26% زیادہ جو ہے نا ان کا یہ بجٹ ہے. اور دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو بڑے عیاش اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہمارا ریزرو ہے نا وہ ہے 13 ارب ڈالر، اور بنگلہ دیش کا ریزرو ہے 43 ارب ڈالر. ساؤتھ ایشیا میں، جس میں انڈیا بھی شامل ہے، سب سے مضبوط اور معیشت اور سب سے آگے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش نمبر 1 بن چکا ہے. یہ ناظرین وہ سچائیاں جب قومیں اپنے آپ کو جب ان کی مجبوری تھی وہ انڈیا کے نیچے لگے ہوئے تھے. آپ کو پتہ آج تک یہ حسینہ واجد صاحبہ نے بھی یہ پاکستان کی دشمنی میں بڑے بڑے اقدامات کیے، بہت بہت کچھ کیا. لیکن جو بنیادی ایک حقیقت ہے نا جو اس خطے کا ہر بچے کے علم ہے سوائے پاکستان کے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں طاقت جو معیشت ہے، امریکہ، چین، روس تو کسی گنتی میں، چلے امریکہ چین 2 ہی ملک لے لیں. جب بھی کبھی جنگ کریں گے تو صرف پیسے لگائیں گے. جیسے یہ جنگ ہے نا، میں 25 سال کے لیے 400 بلین ڈالر اس نے دیے ہیں ایران کو، 25 سال میں دے گا وہ، اور 25 سال تک وہ ایران سے ٹکا ٹوکری رہے گا یہ تیل. آبنائے ہرمز میں جو مرضی رپٹ پڑے، بحیرہ عرب میں آگ لگ جائے، وہ ادھر سے گوادر سے لائے گا نکال کے اپنے جہاز ایران سے بھر کے، اور مڈل ایسٹ کیا کیا سیکورٹیاں مل گئی اسے. اب یہ موو اس نے کرائی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کو قریب لانے کی، تاکہ انڈیا کو وہاں سے دفع کرائے، انڈیا کو نکالے وہاں سے. اور یہ بڑی اچھی موو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں کامیاب کرے، اور ہمیں عقل دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جانوروں کی طرح لڑنے کے بجائے پاکستان کی فکر کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.